اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا میں ہونے والے حالیہ انتخابات نے اس بندہ فقیر کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر اپنے معزز سامعین اور ناظرین کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی زندگی کے حالات و واقعات سے آگاہ کریں، کیونکہ اس بندہ ناچیز کے ذہن میں مستقبل میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جس فکر کی ضرورت ہوگی اس کا خیال بارہا نمودار ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع شخصیت کے متعلق ہم اپنی اس حقیر سی کوشش میں کچھ کہنے کی جسارت کریں۔ بقول حضرت ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ جیسی مکمل اور جامع شخصیت دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد پیدا نہیں ہوئی۔ آپ میں حضرت امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کی شخصیات کے پہلو بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ پیدائش 4 شوال بروز بدھ 1127 ہجری بتائی ہے۔ عیسوی حساب سے یہ سن 1703 بنتا ہے۔ یہ دور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا آخری دور تھا۔ عالمگیر نے مراٹھوں کے فتنے کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کی تھیں، اور حال یہ تھا کہ دکن کی مہم کے دوران اورنگزیب کو 25 برس دلی لوٹنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ شاہ ولی اللہ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے چھوٹے سے گاؤں پھلت میں پیدا ہوئے۔ یہ خطہ اپنی مردم خیزی اور دین اسلام کی خدمات کرنے والی شخصیات کے حوالے سے مشہور ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی ولادت سے قبل ان کے والدین اور صالحین کی ایک جماعت نے بہت سی سچی خوابیں دیکھی، اور یہ سلسلہ ان کی ولادت کے بعد بھی جاری رہا۔ جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ نے مکتب جانا شروع کیا، اور جب 7 برس کے ہوئے تو آپ کے والد نے آپ کو نماز کے لیے سخت تاکید شروع کی اور روزہ بھی رکھوایا، اور اسی سال آپ نے قرآن شریف بھی ختم کیا۔ 10ویں سال شرح ملا جامی پڑھی اور فارسی کی کتب اور دیگر کا مطالعہ کیا۔ 14ویں سال آپ کا نکاح ہو گیا۔ 15ویں سال آپ نے والد بزرگوار سے بیعت کی اور اشکال صوفیہ خصوصاً مشائخ نقشبندیہ میں مشغول ہو گئے، اور توجہ، تلقین، تعلیم، آداب طریقت اور خرقہ صوفیہ پہننے کی راہ سے اپنی نسبت کو درست کیا۔ اس کے بعد سیاہ ستہ کا عمیق مطالعہ کیا۔ غرض یہ کہ آپ کی عمر کا پہلا حصہ شریعت اور طریقت کے تمام پہلوؤں کا کمال حاصل کرنے میں صرف ہوا۔ سن 1144 ہجری میں آپ کو زیارت مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں باریابی کا شرف حاصل ہوا، اور 1145 ہجری میں آپ وطن واپس آئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلعت فاتحہ عطا کی ہے، اور اس دور آخر کی بھلائی ان کے ہاتھ سے وابستہ کی ہے، یعنی آپ اس دنیا کے آخری دور کے بڑے مصلح اور امام ہیں، اور اسی رہنمائی کی مدد سے آپ نے فقہ حدیث کی اثر نو بنیاد بھی رکھی۔ اب ہم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم کارنامے کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے مجھے اس ویڈیو کے بنانے کا خیال آیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت کا زوال بہت تیزی سے ہوا۔ سید برادران کا عروج و زوال جس نے مغل حکومت کی تباہی میں خاص کردار ادا کیا تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے میں کئی بادشاہ بدلے گئے۔ دلی کی مرکزی حکومت کے کمزور ہو جانے کا براہ راست فائدہ مراٹھوں کو ہوا۔ سن 1674 عیسوی میں شیواجی کی تاج پوشی نے مراٹھوں کی حکومت کا آغاز کیا، جس کا دائرہ بتدریج پھیلتا چلا گیا۔ مراٹھا دور میں ان کی حکومت کی سرحدیں تامل ناڈو، جو جنوبی ہند کا حصہ ہے، سے لے کر صوبہ خیبر پختونخوا تک پھیل گئی، اور مغرب میں اس کا سلسلہ بنگال تک پہنچ گیا۔ بابری مسجد کے سانحے کے بعد انڈیا میں جس انقلاب کا اثر شروع ہوا اس نے بی جے پی، جو کئی جماعتوں کا اتحاد ہے، شیو سینا اور راشٹریہ سیوک سنگھ، جس کی سب سے زیادہ انتہا پسند ہندو جماعتیں ہیں، کا اقتدار میں آنا ہموار کیا، اور آج ہندوستان جس پاگل پن کا شکار دکھائی دے رہا ہے اس کے ڈانڈے مراٹھوں کے عروج کی کہانی سے ملے ہوئے ہیں۔
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمانوں کے عہد کی دو بڑی شخصیات نے تاریخی کردار نبھایا اور ان کی ہمت افزائی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کا بہت ہاتھ تھا۔ اگر شاہ ولی اللہ صاحب اپنے مکتوبات کے ذریعے احمد شاہ ابدالی اور نجیب الدولہ نواب روہل کھنڈ کی ہمت نہ بندھاتے اور ان کو جہاد کے لیے آمادہ نہ کرتے تو قریب تھا کہ مراٹھوں کی حکومت پورے ہندوستان پر قائم آ جاتی اور بی جے پی جس طرح سے برصغیر پاک و ہند سے مسلمانوں کے خاتمے کا خواب دیکھ رہی ہے وہ اسی وقت پورا ہو جاتا۔ آپ نے خصوصی طور پر نواب روہل کھنڈ نجیب الدولہ کو رئیس المجاہدین کا خطاب دیا اور پیشن گوئی کی کہ مراٹھوں اور جاٹوں کی شکست عالم والا میں مقدر ہو چکی ہے۔ بظاہر ان دونوں قوموں کا خطرہ بہت بڑا نظر آتا تھا، لیکن آپ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا اور کہا کہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنے وجود کی حفاظت کریں۔ شروع میں احمد شاہ ابدالی کو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے جنہوں نے بتایا کہ اس افغان بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی خدمت لینی ہے، اور اگر بنظر غیر جائزہ لیا جائے تو آج بھی پاکستان کے بہت سے حلقے افغانی مسلمانوں کے ایمانی جذبے کو پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان یا خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے، آمین۔ الغرض یہ کہ باجی راؤ مراٹھا بادشاہ نے نظام دکن اور آصف شاہی بادشاہ قمر الدین خان کو سن 1728 میں شکست دے کر دلی پر بھرپور حملہ کیا اور اس کے بعد 1737 میں دلی پر نادر شاہ کے حملے نے دلی کو پوری طریقے سے برباد کر دیا، بے تحاشا معصوم لوگوں کا خون بہایا اور بے شمار مال و اسباب لوٹ کر محمد شاہ رنگیلا کو بادشاہ چھوڑ کر نادر شاہ دلی سے چلا گیا اور لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی مرکزی حکومت بس اب ہندوستان میں ختم ہوا چاہتی ہے۔ مراٹھے اپنی تلوار تیز کر رہے تھے اور ان کا خواب تھا کہ بس دلی پر قبضہ ہو جائے۔ ایسے میں احمد شاہ ابدالی، نواب نجیب الدولہ اور نواب اودھ شجاع الدولہ کی فوجوں نے دریا جمنا عبور کر کے مراٹھا فوج، جس کی تعداد ایک تخمینے کے مطابق 2.5 لاکھ بتائی جاتی ہے، کو سن 1761 میں شکست فاش دی اور غزوہ ہند کے اس پہلے مرحلے کو مکمل کیا، جس کے دوسرے اور آخری مرحلے کا آغاز یقینی طور پر بی جے پی کے الیکشن میں اقتدار میں آنے اور ہندوستان کو مکمل طور پر آئین میں ترمیم کر کے ہندو ریاست میں تبدیل کرنے سے ہوگا۔ معاملات مستقبل میں کہاں جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم اپنے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پانی پت کی لڑائی کا مکمل احوال ضرور بتائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی دینی خدمات کے تذکرے کے لیے کئی ضخیم کتابوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا انتقال 29 محرم سن 1186 ہجری میں ظہر کے وقت پرانی دلی میں ہوا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 59 سال تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔